بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ جلد بازی کس طرح کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے، میں نے اللہ سے دعا کی لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3853۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص یوں نہ کہے، یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے۔ اسے چاہیے کہ پختہ امید کے ساتھ دعا مانگے، کیونکہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3854۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا عظیم ترین نام اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ ترجمہ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اور سورہ ال عمران کے شروع میں۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3855۔ حضرت قاسم بن عبد الرحمن دمشقی رحم اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اللہ کا عظیم ترین نام اسم اعظم جس کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ ال عمران اور سورہ طٰہٰ میں۔ امام ابن ماجہ رحم اللہ نے مذکورہ بالا روایت اپنے استاد عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی رحم اللہ سے ایک دوسری سند سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع بھی اسی طرح بیان کی ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3856۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو یوں کہتے سنا۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تو اللہ ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس نے کسی کو جنم نہیں دیا ہے اور نہ ہی اسے کسی نے جنم دیا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے اللہ سے اس کے عظیم ترین نام اسم اعظم کے وسیلے سے سوال کیا ہے، جس کے وسیلے سے جب اس سے مانگا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے، اور جب اس کے وسیلے سے اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3857۔ سیدنا جاریہ بن قدامہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی نفع بخش بات بتلاؤ، لیکن وہ مختصر ہونی چاہیے تاکہ میں اس کو یاد کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو غصہ نہ ہوا کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دفعہ یہ بات دہرائی اور ہر بار یہی فرماتے رہے کہ تو غصہ نہ کر۔ مسند احمد، حدیث نمبر 9175۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی گھونٹ ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ پسندیدہ ہو جس کو بندہ پی جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے گھونٹ کو پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 9169۔